جب میں گھر گیا تھا مجھے دروازے کے باہر رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ میری ماں نے کھولا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے ساتھ لگ گئی، کہنے لگی برباد ہو گئے ہم لوگ، لٹ گئے۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی تیری بیوی بھاگ گئی۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچی۔ میں نے کہا ماں آپ ہوش میں تو ہیں، وہ کہاں بھاگ سکتی ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتہ نہیں کون سے عاشق پال رکھے تھے اس نے، میں کہتی تھی کہ اتنی آزادی نہ دے، لیکن تو اسے میرے کے چھوڑ آیا۔ ایک ہفتے بعد تمہارا باپ اسے واپس لینے کے لیے گیا تھا۔ تب سے ہی اس کے تیور مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ہر وقت چھت پہ چڑھی ہی رہتی تھی۔ جب میں پوچھتی تو کہتی کپڑے رسی پر ڈال رہی تھی۔ میں نے کہا ماں اس کی عمر تو دیکھیں، 13 سے 14 سال کی ہے، وہ بھلا کیوں بھاگنے لگی؟ ماں کہنے لگی بہت تیز لڑکی تھی، اتنی سی عمر میں اس نے تو ہمیں ذلت کے اندھیروں میں پھینک دیا۔ مجھے تو لگا جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال لی ہو۔ میں اندر آیا تو میرے بہن بھائی چپ چاپ گردن لٹکائے بیٹھے تھے۔ میرے والد بھی اپنے سر پکڑے بیٹھے تھے۔ اماں کہنے لگی پرسوں رات سے وہ غائب ہے۔ میں نے کہا تو آپ نے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کی۔ اماں کہنے لگی تمہیں اتنی دور کیا بتاتے، ہماری تو عزت کا جنازہ نکل گیا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ وہ تو مجھ سے بھی خوف کھاتی تھی۔ پھر جب میں گیا تھا تو وہ بہت خوش تھی۔ ایسے تو نہیں تھی، میں نے تو ہمیشہ اسے گھر کے کاموں میں الجھا دیکھا تھا۔ میں وہیں چارپائی پر ڈھائے سا گیا تھا۔ مجھے ابھی بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اماں روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد محلے کی کچھ اور عورتیں آ گئی جو زلیخا کو برا بھلا کہنے لگی اتنی کم عمری میں اتنا بڑا کام کر دیا اس لڑکی نے، ہمیں تو اس لڑکی کو بڑا سیدھا سادہ نیک سمجھتے تھے، تمہارے گھر میں تو سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی، دیکھو کیسی گونی مسونی نکلی۔ میرا دل اس بات پر آمادہ ہی نہیں تھا، وہ ایسی نہیں تھی۔ میرے ہاتھ پکڑنے پر وہ بدحواس ہونے لگتی تھی۔ میری ماں سے پوچھے بنا تو وہ اپنے کمرے میں نہیں جاتی تھی، پھر یوں گھر سے کیسے بھاگ سکتی تھی؟ یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس کے بارے میں اتنا برا نہیں سوچ پا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بھی پریشان تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اب بھی اس کا وہی مسکراتا ہوا چہرہ تھا جب میں نے آخری بار دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر مجھے چچی آ گئی، رونے پیٹنے لگی۔ میری ماں کہنے لگی تمہاری بیٹی نے تو ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ چچی کہنے لگی ایسی نہیں تھی، وہ ایسا ہی ہو نہیں سکتا، میری بچی اتنا بڑا قدم اٹھا ہی نہیں سکتی، وہ تو پانی تک آپ سے پوچھ کر پیتی تھی۔ میری ماں کہنے لگی یہ سب دکھانے کی باتیں تھی، گاز لمبی زبان تھی تمہاری بیٹی کی، وہ تو میں ہی جانتی تھی کہ اپنی سمجھ کر اس کے عیب پر کبھی نظر ہی نہیں ڈالتی۔ مجھ پر تو کوئی قیامت ٹوٹ گئی تھی، چھوٹی بات تو نہیں تھی جو بھی آتا سو باتیں کر کے چلا جاتا۔ میری چچی رو دھو کر واپس چلی گئی۔ 3 دن گزر گئے تھے اور یہ 3 دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ چوتھے دن گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے 4 بجے کا ٹائم تھا، سب سو رہے تھے، بس میں جاگ رہا تھا اور صحن میں رکھی چارپائی پر ہی لیٹا تھا۔ دستک بڑی آہستہ سے ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے زلیخا کھڑی تھی، کالے رنگ کی چادر لپیٹ رکھی تھی، چہرے پر نیل کے نشان تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا کہاں تھی تم؟ میرے یہ پوچھنے پر وہ ڈگمگاتے قدموں سے اندر آئی اور وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں زلیخا زلیخا کہہ کر اسے جگانے لگا۔ میری بلند آواز سن کر میرے والدہ، والد، بہن بھائی بھی آ گئے۔ زلیخا کو یوں بے ہوش دیکھ کر پہلے تو سب حیران ہوئے تھے، پھر میری ماں کہنے لگی آ گئی یہ منہ کالا کروا کر۔ میں نے اپنی بہن کو بولا ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ میں نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارنے شروع کیے، لیکن وہ بے سدر لیٹی رہی۔ میں نے اسے اپنی گود میں بھرا اور اسے کمرے میں جا کر لیٹا دیا۔ میری اماں کہنے لگی اسی ہوش آ جائے تو طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دینا، ایسی لڑکی کو میں اپنے گھر پر نہیں رکھوں گی۔ میں نے کہا پہلے اسے ہوش میں آنے دیں،
میں اسے پوچھوں گا کہ کیا ہوا تھا۔ میری بات سن کر میری ماں کہنے لگی، پوچھنا کیا ہے؟ ارے کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا؟ 4 دن اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کروا کر آئی ہے۔ میں تجھے سوچ رہی ہوں کہ اس کی جہاں پر دوبارہ آنے کی ہمت کیسی ہوئی۔ میری ماں باپ غصے میں تھے۔ میرے والد بھی کہنے لگے کہ ہم اس لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ میں نے کہا کہ جب تک میں زلیخا سے حقیقت نہ جان لوں تب تک میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میری اماں کہنے لگی، اے تجھ پر کون ثبوت سوار ہے اس لڑکی کا؟ ارے کوئی شادی شدہ لڑکی ہو، بچوں کی ماں کیوں نہ ہو، ایسی بدکاری کرے تو مرد لعنت بھیجتا ہے اس پر، اور ایک تو ہے کہ اس کی جھوٹی کہانی سن کر اس پر بھروسہ کرے گا۔ میں نے کہا اماں بات تو کرنی پڑے گی، کوئی گائے بیل بکری نہیں ہے، میری بیوی ہے۔ میری ماں کہنے لگی، خبردار خبردار، اس بدکار کو ہمارے گھر میں رکھنے کے لیے کہا تو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری ماں بیر سے چلا چلا کر شور مچا رہی تھی کہ اے بدبخت، اس کے کمرے میں کیا کرنے گیا ہے؟ ارے وہ تیرے قابل نہیں رہی ہے۔ زلیخا کے پاس آ گیا، اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے، چہرے کی رونق بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے بال سلہانے شروع کیے، دھیرے سے کہا، زلیخا، میں نے دیکھا ہے اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی، وہ ہوش میں نہیں تھی، لیکن میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ کہنے لگی، میرے پاس مت آنا، خدا کے لیے میرے پاس مت آنا۔ وہ ڈر رہی تھی، خوف کھا رہی تھی۔ ایک دم سے جیسے اس کی آنکھ کھلی، اس نے پہلے تو کمرے کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، یوسف مجھے بچا لو، وہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ گہری سوچ میں گئی تھی، پھر خوف کے مارے نہیں، میں سر ہلانے لگی۔ کہنے لگی، نہیں نہیں کچھ نہیں، یہ کہہ کر دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ تو کہاں گئی تھی؟ وہ چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی، میں کچھ نہیں بتا سکتی، کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں، جو کچھ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے میں اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ کیا جو اماں کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے سونے دو، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھ بند کر لی۔ اس کی بند آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر تکیے میں گرنے لگے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا، سو جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ مجھے کیسے نیند آ سکتی تھی؟ میں تو اس کے لیے سرخ رنگ کا خوبصورت سا لباس لے کر آیا تھا، چوڑیاں لے کر آیا تھا، اور اس بار تو اس کے لیے میک اپ لے کر آیا تھا۔ بہت کچھ سوچ کر آیا تھا کہ ابا سے کہوں گا میری رخصتی کر دے، کیونکہ میں 12 جماعتیں پڑھ چکا ہوں، چھوٹی موٹی نوکری بھی کر لوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھوں گا۔ لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں آتے ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ زلیخا کو وہیں سوتا چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح جب میں اٹھا تو شور کی آوازوں سے اٹھا تھا۔ میری ماں زلیخا کا بازو پکڑے اسے دھکے دے کر کمرے سے نکال رہی تھی، کہہ رہی تھی، چل نکل یہاں سے، کل موئی کو نہ کر تم نے سوچ بھی کیسے لیے کہ تم یہاں آ سکتی ہے؟ میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اماں کے ہاتھ سے اس کا بازو چھڑوایا۔ وہ میرے بالکل پیچھے چھپ کر رونے لگی۔ اماں کہنے لگی، یہ یہاں نہیں رہے گی، اس کو گھر سے باہر نکال، میں اس بدنامی کو پوٹلی کو اپنے سر پر نہیں رکھوں گی۔ میں نے کہا، ابھی تک اس نے مجھے سچ نہیں بتایا، مجھے پہلے اس سے سچ جاننا ہے۔ میری ماں کہنے لگی، تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، پر ہمارا دماغ خراب نہیں ہوا۔ ارے 4 دن کے بعد یہ گھر آئی ہے، اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کروا کر، شور کی آواز سن کر محلے کی عورتیں بھی ہمارے گھر کے اندر آ گئی تھی۔ زلیخا کو دیکھ کر سب کی نظروں میں سوال تھے۔ میں نے کہا، زلیخا بتاؤ کہاں گئی تھی؟ کیا تم کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ کسی اور کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی؟ وہ بالکل گم سم کھڑی تھی، کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، اور اس کی چوب مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے کہا،
میں پوچھ رہا ہوں کچھ تم سے بتا کیوں نہیں رہی؟ وہ کچھ نہیں بولی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے گھر سے مت نکالو، کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میری ماں کہنے لگی، تو اس قابل ہے بھی نہیں، گلیوں میں دھکے کھائے گی تو تجھے پتہ چلے گا تم نے کیا گناہ کیا ہے، لوگ تجھے پتھر ماریں گے تو تجھے پتہ چلے گا کہ جس گناہ کو تو جھوٹا سمجھتی تھی وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ چل نکل یہاں سے، اس سے پہلے کہ میری ماں پھر سے اسے نکال دے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی زبان پر چپٹی لگا دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، بہت دردناک داستان تھی۔ میری ماں کہنے لگی، دیکھ یوسف، تو اگر اس کا ساتھ دے گا تو یاد رکھ اس کے ساتھ ساتھ تجھے بھی گاؤں سے نکال بیر کیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ اماں کیوں تماشا بنا رہی ہو، اس سے پوچھ تو لینا تھا۔ کہنے لگی، پوچھنا کیا ہے، تو اس سے معافی مانگ رہی ہے، اس کا مطلب گناہ کر کیا ہی ہے۔ میں نے کہا، آپ سب کے سامنے تو یہی کہیں گی، لیکن اس وقت یہاں کے چودھری اور سرپنچ بھی ہمارے گھر پہنچ گئے تھے، آدھا گاؤں ہمارے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا۔ زلیخا کی زندگی اور قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے سرپنچ کہنے لگا، ایسی بدکار لڑکی کو اپنے گاؤں میں نہیں رکھیں گے، اپنے بیٹے کا بولو ایسے طلاق دے، پھر اس کا منہ کالا کر کے اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے۔ میں چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ زلیخا ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی، اسے کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ بس میری ماں کہنے لگی، یہ رات کو غائب ہو گئی تھی، 4 دن بعد آئی ہے، ہم نے دائی کو بلا کر اسے چیک بھی کروایا ہے، یہ بدکار ہو چکی ہے۔ یہ سن کر سرپنچ نے فیصلہ سنا دیا۔ میں نے کہا، یہ کیسا قانون ہے، کیسی اندھیر نگری ہے، عدالت میں بھی مجرم سے ایک بار پوچھا جاتا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتا ہے، آپ نے کچھ نہیں پوچھا۔ میری بات سن کر کہنے لگا، او میاں ٹھنڈے ہو کر بیٹھو، تمہیں تو یہ سنتے ہی اپنی بیوی کے منہ پر تھوک دینا چاہیے تھا، اور تو ہے کہ اس کی طرف داری کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک بار زلیخا سے پوچھیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے، ایسا نہیں ہوتا، کبھی مجرم نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ چور ہے، اس لڑکی کو طلاق دو۔ میں نے کہا کہ نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر سب حیران تھے۔ سرپنچ کہنے لگا، جانتا ہے نا، اگر تو اسے طلاق نہیں دے گا تو تمہیں بھی گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، منظور۔ یہ سن کر سب نے زیادہ حیرت میری ماں کو ہوئی تھی۔ زلیخا بھی ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ ہو۔ سب کے سامنے میں نے زلیخا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ زلیخا کہنے لگی، میری خاطر کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ میں اسے بس اڈے تک لے آیا، کچھ پیسے میری جیب میں تھے، میں نے شہر کی 2 ٹکٹیں لی اور اسے اپنے ساتھ پاس میں بٹھا کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ نہیں تھا میرے پاس، نہ گھر، نہ ہی کوئی نوکری۔ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس دور میں 14 جماعتیں پڑھ لینا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن 12ویں کے پیپر میں نے دیے تھے، ابھی اس کا نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ میں نے شہر پہنچتے ہی اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جو شہر میں رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، جس میں بس ایک کمرے کا کرایہ کا مکان مل جائے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے پیسے بھی دیے اور چھوٹے سے گھر کا انتظام کروا دیے، جہاں پر سہولت کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے اس دوست نے مجھے چند بستر بھی لا کے دیے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں گھر میں جا کر ٹیوشن پڑھانے کو تیار ہوں، تم میری نوکری لگوا دو۔ وہ کہنے لگا، میں چند ایسے امیر گھرانوں کو جانتا ہوں جو کہ اپنے بچوں کو گھر میں ہی ٹیوشن پڑھوانا چاہتے ہیں اور فیس بھی معقول دیں گے۔ میرا یہ کام لگ چکا تھا۔ زلیخا اب بھی چپ چپ رہتی تھی۔ صحن کی ایک طرف اس نے مٹی سے ایک چھوٹا سا چولہا بنا لیا تھا، وہیں لکڑیاں جمع کر کے کھانا بنا لیتی۔ چند دن گزر گئے تھے، نہ تو میں نے زلیخا سے کوئی بات کی، نہ اس نے مجھ سے پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی۔ پھر ہم لوگ تھے
ابھی کم عمر میں 18 سال کا ہوں گا اور وہ 14-15 سال کی۔ اس کا عمر ہی میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اپنی عمر سے کافی بڑی ہو گئی تھی۔ جب میں گھر آتا تو وہ مجھ سے کچھ گھبرائی رہتی تھی۔ ایک بار میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہے تو وہ بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں اور میں نے اپنی ماں اور گاؤں والوں کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا کیونکہ تمہاری آنکھوں میں اذیت اور کرب دیکھ چکا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم بری نہیں ہو لیکن سچ جاننا میرا حق ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ سچ بہت کڑوا ہے، تم سن نہیں پاؤ گے نہ ہی مجھ پر اعتبار کرو گے۔ میں نے کہا کہ جب تمہاری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہوں تو کیا اعتبار نہیں کروں گا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی جب سے میں رخصت ہو کر آئی تھی تیری اماں کے دیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے بات بات پر ڈانٹتی تھی، کہتی تھی کہ میرے بیٹے سے دور رہا کر۔ میں ہر وقت کی ڈانٹ سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار میں نے بھی کہہ دیا کہ یوسف آئے گا تو میں بھی اسے صاف کہہ دوں گی کہ تائی اماں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ یہ سن کر تائی اماں مجھے اور بھی ڈانٹنے لگی، میرے منہ پر تھپڑ بھی مار دیا۔ میں نے روتے ہوئے بھی یہی کہا کہ میں یوسف کو بتاؤں گی۔ ایک بار ایک پڑوسن آئی، تائی اماں سے کہنے لگی کہ میری بہو بھی یوں ہی زبان چلاتی تھی۔ میں پیر بابا کے آستانے پر گئی تو انہوں نے ایسا تعویذ دیا کہ میری بہو میرے آگے زبان چلانا بھول گئی۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ تائی اماں کو شاید یقین تھا، اس لیے پڑوسن کے ساتھ چلی گئی۔ اگلی بار کہنے لگی تیار رہ، پیر صاحب کے آستانے پر جانا ہے۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگی کہ اگر تو سیدھی طرح میرے ساتھ نہیں گئی تو میں تجھے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤں گی۔ ان کے غصے کو دیکھ کر میں چلی گئی۔ میرا ویسے بھی ان باتوں پر یقین نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیا کروا لیں گی مجھ پر۔ جب میں وہاں گئی تو جب اس پیر نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کہنے لگا تیری بہو تیرے لیے بدشگن ہے، تیرے بیٹے کو تو سے چھین لے گی۔ اس لڑکی کا حسن اس کم عمری میں تو اس کے ہوش اڑا دیتا ہے، تو پھر کچھ اور بڑی ہوگی تو تیرا بیٹا اس کا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی پھر کیا کرنا چاہیے۔ وہ پیر کہنے لگا کہ اسے 3-4 دن میرے پاس چھوڑ جا، میں اس کا ایسا منہ بند کروں گا کہ کبھی زندگی میں منہ نہیں کھولے گی، اور پھر تو اس پر بدکاری کا الزام لگا کے اسے گھر سے نکال دینا، کیونکہ اس لڑکی کے کالے سائے تیرا گھر برباد کر دیں گے، تجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہنے لگی، میں رونے لگی، کہنے لگی تائی اماں میں آج کے بعد آپ کے سامنے زبان نہیں چلاؤں گی، لیکن مجھے کسی پیر کے آستانے میں نہیں رہنا۔ تائی اماں نے کچھ نہیں بولا، مجھے واپس گھر لے آئی اور پھر اس رات 12 بجے مجھے اٹھایا، کہنے لگی میرے ساتھ چل۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا، تو میرے منہ پر پٹی باندھ دی، میری دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب باندھ دیے اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ باقی سب سو رہے تھے۔ مجھے لے جا کر پیر بابا کے آستانے میں چھوڑ دیا۔ یہ کہنے کے بعد وہ رونے لگی، کہنے لگی میں اور آگے تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی کہ اس پیر نے میرے ساتھ کیا کیا کیا، لیکن مجھ سے کہا تھا کہ اگر تو نے میرا نام لیا تو میں اپنی جنات کے ذریعے تجھے مروا دوں گا۔ کہنے لگی کہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے، بہت درندگی کی گئی ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی مجھے مرد ذات سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ جو کچھ اس نے مجھے بتایا مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، اور اپنی ماں کی عقل پر بھی پتہ نہیں بہوؤں کو اپنا غلام کیوں بنا کر رکھنا چاہتی ہیں، بہو کی زبان بندی کی خاطر اس کی زندگی داؤ پر کیوں لگا دیتی ہے۔ میری ماں کو جس چیز کا خوف تھا وہ تو پھر بھی ہو چکا تھا۔ میں کمرے سے باہر گیا، چھوٹے سے صحن پر بستر بچھا کر لیٹ گیا۔ زلیخا کی سسکیوں کی آواز میرے کمرے سے آ رہی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قریب جا کر اسے اذیت دوں۔ 1 مہینے بعد زلیخا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو جو ڈاکٹر نے خبر سنائی وہ میرے لیے سننا بہت مشکل تھا۔ کہنے لگے آپ کی بیوی حاملہ ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ ڈاکٹر مجھے بھی دیکھنے لگی، کہنے لگی خود بھی تو اتنے سے ہو اور اپنی بیوی کو دیکھو، وہ بھی ابھی چھوٹی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ کو اتنی کم عمری میں شادی کرنے کا کیا شوق ہوتا ہے۔ دیکھو
تمہاری بیوی بہت کمزور ہے، اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا۔ میں نے کہا میں یہ بچہ نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگی تب تو اور بھی زیادہ مصیبت ہو سکتی ہے، یہ بہت کمزور ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ آبورشن کرواؤ تو تمہاری بیوی اس چیز کی متحمل بھی نہیں ہے، اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن زلیخا کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ گھر آ کر زلیخا کہنے لگی مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی ہے، میں اتنی بڑی اذیت نہیں سہ سکتی، لیکن اس کڑے وقت میں نے کیسے اسے سنبھالا یہ میں ہی جانتا تھا۔ ایک تکلیف سے میں بھی گزر رہا تھا۔ کسی مرد کے لیے بھی یہ بات آسان نہیں ہوتی، لیکن کمزور نہیں تھا۔ پورا عرصہ میں نے اسے سنبھالا۔ اس دوران پرائیویٹ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا، ٹیوشن بھی پڑھانے لگا۔ میں چپ سا بن کے رہ گیا تھا۔ زلیخا نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اس کی طرف دیکھا نہیں تھا، بس روئے جا رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی اسے کسی بے اولاد جوڑے کو دے دو، میں اسے نہیں پالوں گی۔ جب نرس نے وہ بچہ میرے ہاتھ میں دیا، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میرے لیے بھی آسان نہیں تھا یہ سب کرنا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اسے خود پالوں گا، اس کی اچھی تربیت کروں گا، کیونکہ اس کا بھی کوئی قصور نہیں۔ قصوروار تو میری ماں تھی اور وہ پیر تھا۔ بہت جلد مجھے ایک اچھی سی نوکری مل گئی۔ زلیخا اس بچے سے زیادہ پیار نہیں کرتی تھی، لیکن میں اپنا دل بہت بڑا کر چکا تھا۔ اس بچے کو بالکل اپنی اولاد کی طرح ہی پال رہا تھا۔ پھر مجھے گاؤں سے یہ خبر ملی کہ میری ماں بہت بیمار ہے، مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں زلیخا کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ میری ماں بہت بیمار تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، کہنے لگی میں نے بہت برا کیا، میں نے زلیخا کے ساتھ برا کیا، اس لیے دیکھو اللہ نے مجھے بستر سے لگا دیا۔ زلیخا بھی رونے لگی۔ میری ماں نے اپنا جرم کا اعتراف میرے سامنے کر لیا تھا۔ زلیخا کو لائی بھی اسی لیے تھی تاکہ اپنی نوکرانی بنا کے رکھے۔ پھر یہ خبر ملی کہ پیر کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، کیونکہ اس نے کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی تھی۔ گاؤں والوں کو بھی عقل آ گئی تھی کہ پیر سچے نہیں ہوتے، جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کا علاج کروایا، کچھ ہی مہینے میں وہ ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن میں گاؤں واپس نہیں گیا تھا، اپنی رہائش شہر میں ہی رکھی تھی۔ کسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ بچہ کس کا تھا اور کس کا نہیں، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی نہیں۔ زلیخا میری بہت عزت کرتی ہے، مجھ سے محبت بھی کرتی ہے۔ میرے 2 بیٹے اور بھی ہیں، جیسے مجھے زلیخا اپنے بچوں سے کرتی ہے، اس بچے سے نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں کہ پرانی باتیں بھول جاؤ تو کہتی ہے تمہارے جیسا ظرف نہیں رکھتی۔ میں اسے چاہ کر بھی وہ پیار نہیں دے سکتی، شاید یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن میرا بڑا بیٹا مجھ سے بہت مانوس ہے، اس لیے ماں سے زیادہ میری بات مانتا ہے، اور میں اسے حافظ قرآن بنا رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ وہ ایک نیک مسلمان اور ایک اچھا شہری بنے۔ ایک اچھا مسلمان ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔